بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف ادنا الی رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تو اپنا سر میری طرف میں میرے قریب کرتے، دراحالے کہ آپ مسجد ہی میں ہوتے اور میں آپ کے بالوں میں کنگھی کرتی اور آپ گھر میں داخل نہیں ہوتے مگر انسانی حاجت سے. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے روایت ہے، فرماتی ہیں السنۃ علی المعتکف ان لا یعود مریضا. معتکف کے لیے سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت نہ کرے، ولا یشہد جنازۃ کسی کے جنازے میں شریک نہ ہو، ولا یمس المرأۃ اور عورت کو نہ چھوئے، ولا یباشرها اور اس کے ساتھ مباشرت نہ کرے، ملاپ نہ کرے، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ اور کسی ضرورت کے لیے نہ نکلے مگر ایسی ضرورت کے لیے جس کا ہونا اس کے لیے ضروری ہو، ولا اعتکاف الا بصوم اور روزہ اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوگا، اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع اور اعتکاف نہیں ہوگا مگر جماعت والی مسجد میں، اور اعتکاف کے لیے جماعت والی مسجد ضروری ہے. رواہ ابو داؤد. اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نقل فرماتے ہیں انہ کان اذا اعتکف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو طرح لہ فراشہ تو آپ کے لیے آپ کا بستر بچھایا جاتا، رکھا جاتا، او یوضع لہ سریرہ یا آپ کے لیے آپ کی تخت رکھی جاتی، براء اسطوانۃ توبتی توبہ والے پلر کے پیچھے. رواہ ابن ماجہ. اس حدیث کو ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. آج کے درس حدیث میں 3 حدیثیں پڑھی گئی ہیں. ان تینوں حدیثوں میں 2 حدیثیں ہیں اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فتویٰ ہے، تو وہ بھی چونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنا ہوگا اس لیے اس کو بھی حدیث ہی کہا جاتا ہے. ان تینوں حدیثوں کے اندر، ان تینوں روایات میں معتکف اعتکاف کرنے والا شخص کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا ہے، اس طرح کی کچھ ضروری باتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں. پہلی حدیث میں جو بات بتلائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے، مسجد ہی میں ہوتے، اور آپ مسجد میں ہونے کی حالت میں اپنا سر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف کرتے تو وہ بالوں کو کنگھی کر دیا کرتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک مسجد کے اندر کھلتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مسجد ہی میں رہتے ہوئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھا کر دیا کرتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل نہیں ہوئے اور وہ بھی مسجد کے اندر نہیں آئی ہیں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر معتکف مسجد ہی کے اندر رہے اور کبھی اس طرح ہو تھوڑا سا سر باہر نکلے تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا. کسی ضرورت کی وجہ سے تھوڑا سا سر باہر نکالے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں کنگھی کیا کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر بھی باہر نہیں نکالتے تھے، آپ کا سر بھی وہیں رہتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنا ہاتھ تھوڑا سا اندر کر کے کنگھی بالوں کے اندر کر دیا کرتی تھی، تو اس صورت میں سر بھی باہر نہیں نکلا. بس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اپنے دروازے کی طرف میں کیا، قریب کیا، جہاں دروازہ آپ کا اندر کھلتا تھا مسجد کے اندر.
تو ایک بات یہ معلوم ہوگی کہ اگر اس طرح ہو کبھی تھوڑا سا کوئی معتکف جھانک لے باہر مسجد کے اندر رہتے ہوئے تو پورا باہر نہ نکلے, قدم باہر نہ نکالے, پورا اندر ہے, صرف تھوڑا سا سر باہر نکال کر جھانک لے, اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا, اس کا اعتکاف خراب نہیں ہوگا. دوسری بات فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے مگر انسان کی حاجت کے لیے. انسانی حاجت سے مراد ہے پیشاب, چھوٹی ضرورت, بڑی ضرورت, یا غسل کی حاجت ہو گئی تو جنابت والا غسل, ان کاموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے تھے, اس کے علاوہ مسجد سے نہیں نکلتے تھے. پتہ یہ چلا کہ معتکف مسجد کے ایریے سے باہر چھوٹی ضرورت, بڑی ضرورت, غسل کی حاجت ہو گئی تو غسل کرنے کے لیے جا سکتا ہے, حاجت والا غسل, جنابت والے غسل کے لیے جا سکتا ہے, وضو بنانے کے لیے, پیشاب وغیرہ کے لیے, ان سب کاموں کے لیے جا سکتا ہے. وضو ہے آلریڈی, پھر بھی وضو بنانے کے لیے جا رہا ہے, یہ صحیح نہیں ہے معتکف کے لیے. وضو ٹوٹ گیا تو وضو بنانے کے لیے جائے, پیشاب کو گیا تو وضو بنا کر آ جائے, بڑی ضرورت کو گیا تو وضو بنا کر آ جائے, اور غسل کی حاجت ہو گئی, جنابت کا غسل کیا تو غسل میں تو وضو ہو ہی جاتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ کام کر سکتا ہے معتکف, اس کے لیے باہر نکل سکتا ہے. اب اسی طرح اور چند باتیں یہ بیان فرمائی کہ وہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے نہیں جائے گا. کوئی بیمار ہو گیا, اس کی عیادت کے لیے مسجد سے باہر جا کے عیادت کر کے آ رہا ہے, نہیں جا سکتا. اور کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر والوں کو تسلی دینے کے لیے یا پھر جنازے کو کندھا دینے کے لیے جانا چاہتا ہے, نہیں جا سکتا ہے, مسجد سے باہر نہیں نکلے گا. اسی طرح عورت کو نہیں چھوئے گا, عورت کو نہیں چھوئے گا, شہوت کے ساتھ میں عورت کو چھوئے گا بھی نہیں, اور عورت کے ساتھ, بیوی کے ساتھ بے ہم بستری بھی نہیں کرے گا. نارملی مسجد میں ہوتے ہیں, وہ بات پاسبل بھی نہیں ہے, مگر احکام بیان کیے جا رہے ہیں. احکام یہ ہے کہ معتکف یہ کام نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح فرمایا کسی بھی ضرورت سے نہ نکلے, مگر ضروری جو بہت ضروری ہے انسان کے لیے اس کام سے نکل سکتا ہے, وہ بھی ایسی ضرورت جو مسجد میں پوری نہ ہو سکے. اب وضو ٹوٹ گیا تو مسجد میں کام بناتے, باہر جانا ہے, پیشاب وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر جانا ہے, یہ ضرورت مسجد میں پوری نہیں ہو سکتی ہے تو اس کے لیے جا سکتا ہے. باقی جو ضرورت مسجد میں پوری ہو سکتی ہے اس کے لیے نہیں جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اس کو کاروبار وغیرہ کرنا ہے, کاروباری آدمی ہے, اور فون پر مسجد میں سے بات ہو سکتی ہے 5-10 منٹ, اور اس کے علاوہ کوئی اس کا کاروبار دیکھنے والا نہیں ہے, 10 دن کے لیے چھوڑ کر آ جائے, بہت ثواب ملے گا. لیکن اگر ایمرجنسی ہے, کوئی مسئلہ ہے, بات چیت کرنا ہے, فون سے ڈیل کر سکتا ہے تو کر لے فون سے ڈیل. کاروبار وغیرہ کی غرض سے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا ہے, کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کی فطری حاجت ہو. اگر کوئی نکل گیا ان سب کاموں کے لیے, عیادت کے لیے چلا گیا, کاروبار کے لیے چلا گیا, جنازے میں شریک ہونے کے لیے چلا گیا, دوسری مسجد میں جنازہ تھا, نماز جنازہ پڑھنے کے لیے چلا گیا, یا کوئی بہت زیادہ ضرورت مند ہے اور اس کی مدد کرنے کے لیے, پیسے دینے کے لیے چلا گیا, اگر ان کاموں کے لیے چلا گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بعد میں اس کو 1 دن کی قضا کرنی پڑے گی, بعد میں اس کو 1 دن کی قضا کرنی پڑے گی. 1 دن کا اعتکاف سنت ہوتا ہے 10 دن کا, مگر اگر یہ ٹوٹے گا تو 1 ہی دن کی قضا کرنی پڑے گی بعد میں, روزے کے ساتھ میں. اسی طرح یہ مسئلہ بتایا گیا کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. رمضان میں تو ہم روزے سے ہوتے ہی ہیں, رمضان کے علاوہ بھی کوئی اعتکاف کی نیت کرے, نظر مانے میرا فلاں کام ہو گیا تو اعتکاف کروں گا, تو اس کو کمپلیٹ 1 دن کا اعتکاف کم سے کم کرنا پڑے گا. اگر 1 دن کی نظر مانا مغرب سے مغرب تک, اور اس کو پھر روزہ بھی رکھنا پڑے گا. روزہ نہیں رکھے گا تو وہ نظر والا اعتکاف پورا نہیں ہوگا اس کا. 10 دن کا اعتکاف کی نظر مانا تو وہ 10 دن کا اعتکاف کرے, 10 روزے ضروری ہوں گے اس کو, تو یہ روزہ شرط ہے. اسی طرح فرمایا اعتکاف جماعت والی مسجد میں ہوگا. قرآن میں بھی اللہ نے یہ بات بیان فرمائی, آج تفسیر میں آئی ہے یہ بات کہ مساجد میں ہو, اور یہاں فرما دیا مسجد سے مراد جماعت والی مسجد, مانے جس مسجد میں 5 وقتہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں با جماعت, ویسی مسجد میں اعتکاف ہوگا. کوئی مسافروں کی مسجد ہے جہاں پر باضابطہ امام مؤذن کوئی بھی نہیں ہے, 5 وقتہ نمازیں نہیں ہوتی ہیں, وہاں اعتکاف بیٹھیں گے محلے کی مسجد میں چھوڑ کر, تو وہ اعتکاف شمار نہیں کیا جائے گا. یا مسجد تو بنا دی کسی نے, نئی مسجد بنائی ابھی, لیکن ابھی آباد نہیں ہوئی مسجد, نمازیں وغیرہ شروع نہیں ہوئی ہے وہاں پر ابھی, اس میں جا کر اعتکاف بیٹھ رہے ہیں, اعتکاف ادا نہیں ہوگا. 5 وقتہ باجماعت والی مسجد کے اندر اعتکاف ہوگا. یہ اہم شرط ہے اعتکاف کے لیے. یہ ایک بات اس کے اندر ذکر کی گئی. اسی طرح ایک اور بات یہ بتلائی گئی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعتکاف کی حالت میں آپ کا الگ سے بستر لگایا جاتا، آپ کے لیے کبھی تخت لگائی جاتی. اس سے معلوم ہوا کہ معتکفین اگر اپنا حصہ الگ بنائے، یکسوئی سے عبادت کرنے کے لیے الگ سے کوئی خیمہ لگا لیں، اپنا کپڑا ڈال لیں، پھر اس کے اندر اپنے لیے الگ سے تخت لگا لیں یا اس میں الگ سے اپنا بستر بچھا لیں، سب جائز ہے معتکفین کے لیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مگر چونکہ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھنی ہوتی ہے لوگوں کو، تو کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ لوگوں کو ڈسٹرب بھی نہ ہو، نماز پڑھنے والوں کو ایسی کوئی ترتیب بنا لینا چاہیے. خیمہ وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں. البتہ یہ خیمے لگانا، یہ تخت رکھنا، یہ بستر بچھانا 24 گھنٹے آرام کے واسطے نہیں ہونا ہے. تو ڈال لے کئی کو اندر جا کے آرام کر لیں گے، کون دیکھتے اپنے کو؟ کوئی بھی نہیں دیکھتے. ایسا نہیں. وہ مقصد یہ ہے کہ عبادت کرتے کرتے تھک گئے، لیٹ گئے، یا رات میں سونا ہے، اس کے لیے یہ مقصد ہے. نہیں بس آرام کرنا ہے، خوب کھائیں گے پیئیں گے، اندر خوب کر لیں گے، اندر کون دیکھتے کیا بھی نہیں، ہنسی مذاق نہ ہو رہے. ایسا ہے تو پھر اعتکاف نہیں کرنا ہے. کوئی ایک بندہ اعتکاف کر لے بس کافی ہے. مسجد میں بیٹھے کھیتی کھاتا ہو رہا، دنیا کی باتیں ہو رہی، ہنسی مذاق ہو رہے، پوری دنیا جہاں کی خبریں مسجد کے اندر بولی جا رہی ہیں، نماز نہیں ہو رہے، نفل نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر اذکار نہیں ہو رہا ہے، مسجد میں بیٹھ کے شور شغل ہنسی مذاق، اعتکاف کرنے والے لوگ، یہ طریقہ بھی مناسب نہیں ہے. یا ہے تو اعتکاف میں مگر سوڑے خالی سوڑے پورا، تو کیا فائدہ ہے ایسے اعتکاف کا؟ تو بھائی نہیں، مسجد میں ہے نا، گناہوں سے بچ جاتے، وہ ایک فائدہ مل جاتا، مگر اعتکاف کا کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تھوڑی سی مشقت برداشت کرنا ہے، گھر چھوڑ کے مسجد میں آ کے بیٹھے کئی کو اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، یہ اہم چیز ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اعتکاف کرنے والے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، یہ سب کام تو وہ نہیں کر سک رہا، نیک کام، عیادت نہیں کر سک رہا، جنازے میں نہیں جا سک رہا، فلاں نیک کام نہیں کر سک رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معتکف اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد میں اعتکاف میں رہنے کی وجہ سے جو نیک کام وہ نہیں کر سک رہا ہے، ان تمام نیک کاموں کے کرنے کا اس کو ثواب دے دیا جائے گا، اس کے کھاتے میں وہ ثواب ڈال دیا جائے گا. ایسا ثواب دیا جائے گا جیسا کہ اس نے وہ اعمال کرے ہیں نیک کام، یہ تب جبکہ اس کے دل میں نیت ہے وہ کام کرنے کی، نہیں کر سک رہا. تو اب ایک شخص عیادت کی خبر مل رہی، دیکھیں گے بھائی جان دے کون جاتے، نیت ہی یہ بنا لے کے بیٹھا ہوا ہے، مائنڈ ہی سیٹ کر لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور انہیں بول رہا میرے کو ثواب مل جاتا. ویسا نہیں، پہلے سے کرتے تھے یا کرنے کا ارادہ تھا اور نہیں کر سک رہے مسجد میں اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے، تو اللہ اس کو ان اعمال صالحہ کے کرنے کا اجر دے دیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ اہم بات ہے. چند باتیں ہیں یہ ذکر کی گئی ہیں، اس لیے اس کو ذہن میں رکھیں. اعتکاف میں بیٹھنے والے احباب جو زیادہ وقت اعتکاف میں لگا رہے، 3 دن والوں کے لیے بھی یہی شرائط، سنت مؤکدہ والوں کے لیے بھی یہی شرائط، 2-4 دن یا کمپلیٹ 1 دن والے کے لیے بھی یہی شرائط. اور اگر کوئی یہ نیت کر لے کے بیٹھے جب تک مسجد میں ہوں تب تک اعتکاف میں، تو اول تو اس کو شرعی اعتکاف نہیں بولتے، ثواب کے اعتبار سے اعتکاف بولتے ہیں اس کو خالی. تو ان لوگوں کے لیے یہ شرائط نہیں ہے، جب تک مسجد میں ہوں اعتکاف میں، مسجد سے نکلتے کہ اعتکاف سے باہر، ان کے لیے سخت شرائط وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. چند باتیں ہیں ذہن میں رکھیں. معتکفین جو ساتھی ہیں ان تک پہنچائے، آپ میں کسی کا ارادہ ہو آپ ذہن میں رکھیں. باقی اور باتیں اعتکاف والوں کے تعلق سے آتی رہیں گی، آگے ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ چند باتیں ہیں. اور اعتکاف کا جس کا ارادہ ہے وہ ساتھی کل 20ویں روزے کی عصر کی نماز کے بعد سے تیاری شروع کر کے غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر پہنچ جائیں. 10 دن کا سنت اعتکاف کا ارادہ کرنے والے گھروں میں اگر عورتوں کا ارادہ ہے تو آج جا کر گھروں میں عورتوں کو بتلا دیجیے آپ کہ اگر 10 دن کے سنت اعتکاف کا ارادہ ہے تو کل 20ویں روزے کو عصر کی نماز کے بعد سے تیاری کر کے غروب سے پہلے اعتکاف کے لیے اپنے معتکف میں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ہم میں سے ہر ایک سے متعلق اعمال کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.